نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور مہربانی اور اپنے بزرگوں کی برکت سے آج سورہ منافقون سے لے کر اور 29ویں پارے کے نصف تک خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ سورہ تغابن کے معنی ہے کہ دوسروں کو حسرت میں مبتلا کرنا یا کسی کو دیکھ کر حسرت میں پڑ جانا۔ اللہ نے قیامت کا نام رکھا ہے یوم التغابن، یوم القیامہ یوم التغابن ہے۔ کیوں؟ اس قیامت کے دن بہت سارے لوگ جنتیوں کو دیکھ کر حسرت کریں گے۔ جو جہنم میں جا رہے ہوں گے وہ سب حسرت کریں گے کہ کاش ہم ایمان لے آتے، نیک اعمال کر لیتے، ان کے جیسے ہوتے تو آج ہم بھی نجات حاصل کر لیتے۔ تو وہ حسرت کرنے کا دن ہوگا اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں لوگ حسرت میں مبتلا ہوں گے، اس لیے اس کا نام ہے یوم التغابن۔ مکی صورت ہے تو اس میں بھی بنیادی عقائد کی دعوت ہے، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ مال اور اولاد یعنی بیوی بچے یہ تمہارے لیے آزمائش کا ذریعہ ہیں۔ بہت بڑی آزمائش ہے کہ اگر یہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں رکاوٹ ہے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کر رہے ہیں تو یہ بہت ہی خطرناک ہے، تمہارے لیے مصیبت ہے، عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور اگر ان کی وجہ سے نیکی میں مدد مل رہی ہے، نیکی میں مددگار اور معاون ہے بیوی بچے اور مال، تو پھر یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے، اس کو آزمائش فرمایا۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے، چونکہ اس کے اندر اللہ نے طلاق کے احکام کچھ بیان فرمائے، عدت کے احکام بیان فرمائے، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ طلاق۔ اس کے بعد سورہ تحریم ہے۔ تحریم کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا۔ واقعہ پیش آیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ روزانہ شام کو متعین ایک وقت تھا، اس میں ساری ازواج مطہرات کے حجروں میں باری باری جایا کرتے تھے، سب کو ایک برابر کا وقت دیتے تھے اور ان کے پاس بیٹھتے کچھ باتیں کرتے تھے۔ تو آپ ایک دفعہ حضرت زینب کے پاس چلے گئے اور وہاں کچھ دیر زیادہ ٹھہرے اور وہاں پر شہد پیا۔ اس کے بعد آپ نے آنا تھا حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کے پاس، تو انہوں نے آپس میں بات چیت کی اور ان کو پتہ چل گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر شہد پیا، حضرت زینب نے پلایا ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے کہا، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا ہوا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہوتا تھا، لوگ اس کو شہد میں ملاتے تھے، حلال تھا، جائز تھا، کوئی گناہ کی چیز نہیں تھا، لیکن اس میں ایک عجیب سی بو تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی، اور آپ کبھی بھی مغافیر کو ملا کر نہیں پیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایسا کہا کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا، مغافیر نہیں پیا۔ تو وہ کہنے لگیں کہ ہو سکتا ہے شہد کی مکھی جو ہے وہ مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو، اس لیے شہد میں اس کا اثر آ گیا۔ چونکہ آپ کو مغافیر سے بڑی کراہیت تھی، حرام نہیں تھا لیکن آپ کو پسند نہیں تھا، تو آپ نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ اور قسم کھانے کے بعد پھر ان دونوں سے کہا کہ دیکھو میں نے قسم تو کھا لی لیکن تم زینب کو نہیں بتانا ورنہ اس کو برا لگے گا، اس کو تکلیف ہوگی، اس لیے اس کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا۔ لیکن انہوں نے ذکر کر دیا اور حضرت زینب تک بات پہنچ گئی۔ تو اللہ رب العزت نے اس پہ آیتیں نازل فرمائیں اور صاف صاف فرمایا کہ اے نبی، آپ کو کسی چیز کو حرام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی، آپ کیوں قسم کھا کے اس کو حرام کر رہے ہیں؟ کوئی ضرورت نہیں کہ آپ کسی کے ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کسی حلال چیز کو حرام کریں، آپ اس قسم کو توڑیں اور کفارہ دیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم توڑی، شہد پیا اور پھر اس کا کفارہ ادا کیا۔
اس کے بعد سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک آپ کو پتہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے بچانے والی سورت ہے، اس لیے روزانہ رات کو جو پابندی سے پڑھتے ہیں اللہ رب العزت ان کو عذاب قبر سے نجات دے گا، بچائے گا، حفاظت کرے گا۔ روز پڑھنی چاہیے سورہ ملک۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں اور اس کے واقعات بھی ہیں جو بھی سنانے کا وقت نہیں۔ خلاصہ یہ کہ عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی طاقت، قدرت اور اپنی حکومت کا تذکرہ کیا، قدرت کی نشانیاں بیان کی کہ اللہ کے ہاتھ میں ساری چیزوں کی ملکیت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورہ ملک رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد سورہ نون ہے۔ سورہ نون کی ابتدا میں کفار جو آپ کے اوپر طعن و تشنیع کرتے تھے، الزام لگاتے تھے، اللہ نے جواب دیا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ آپ مجنون ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کے فضل سے بالکل مجنون نہیں ہے، بہت عقل مند اور سمجھدار ہیں، اور عقل اور سمجھ کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اخلاق میں بہت اونچے درجے پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو مجنون آدمی کے ایسے اعلیٰ اخلاق کہاں ہوتے ہیں؟ وہ اخلاق کیا جانتا ہے مجنون؟ تو جب آپ کے اخلاق اتنے عمدہ ہیں پھر آپ کو مجنون کہنا، یہ خود کہنے والے مجنون ہیں کہ وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ایک باغ والوں کا قصہ بیان کیا۔ یہ باغ کا جو قصہ ہے مفسرین نے لکھا ہے یہ یمن کے علاقے کا قصہ ہے کہ وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو عیسائی مذہب تھا وہ برحق تھا، عیسائی مذہب سے تعلق تھا کہ ایک نیک آدمی کا باغ تھا، اور وہ یہ کرتا تھا کہ جب بھی اس میں سے پھل نکالتا تو کچھ حصہ فقراء غریبوں کے لیے نکال لیتا اور ان کو دیتا، اور کچھ پھل جب پھل کاٹتا درختوں سے تو کچھ پھل چھوڑ کے جاتا اور ان سے کہتا کہ لے لو، اور مزید اپنے پاس سے بھی کچھ حصہ تقسیم کرتا تھا۔ یہ فقراء اور غرباء کا بڑا خیال رکھتا تھا۔ اب بیٹے جو تھے نوجوان اولاد وہ کہیں گے ہمارے باپ کو نا عقل نہیں ہے، یہ اپنی پیداوار کو کم کر کے دوسروں پہ خرچ کر رہا ہے، اپنا فائدہ کم کر رہا ہے، حالانکہ کسی چیز کی کمی نہیں تھی، خوب خوشحالی تھی، لیکن کنجوسی اور بخل اولاد میں بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کے اس عمل کو پسند نہیں کیا، اور جب باپ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب اس کے کاٹنے کا، پھل کے کاٹنے کا وقت آ گیا، تو ہم اس طرح جائیں گے کہ رات کے اندھیرے میں جا کے کاٹ لیں گے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے، ورنہ صبح گئے تو سارے غریب اور فقراء، ان کی عادت ہمارے باپ نے بگاڑی ہوئی ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں اور لینے کے لیے آ جاتے ہیں، ہمیں کسی کو نہیں دینا، رات کے اندھیرے میں یہ کام کریں گے۔ آپس میں طے کر لیا اور کہا ہم جائیں گے۔ جب وہ گئے تو اللہ رب العزت نے آگ کا بگولا بھیجا، پوری کھیتی اور سب کچھ جل گیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ اب وہ جو پہنچے وہاں پہ تو ان کو تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ ہماری زمین کون سی ہے، وہ کہیں گے ہم غلط جگہ آ گئے، یہ تو نہیں ہے، وہ ہے۔ آخر میں ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں یہی ہماری زمین ہے۔ وہ گئی کہاں، پیداوار کہاں گئی، جو کھیتی ہم نے اگائی تھی وہ کہاں گئی، جو درخت پہ پھل تھے وہ کہاں گئے، سب کچھ صفایا ہو گیا۔ غیب سے اللہ نے ایسی آگ بھیجی، کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر ان کو عقل آئی اور سمجھ آئی کہ ہمارے باپ کا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند تھا، اور ہم نے اپنے باپ پہ طعن و تشنیع کی اور اس کے اس عمل کو چھوڑا اور توڑا تو اللہ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے اس میں ہمیں نقصان میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے توبہ کی، اور پھر اللہ نے فرمایا جب انہوں نے توبہ کی تو ہم نے ان کو پہلے سے زیادہ اچھا باغ دیا اور پہلے سے زیادہ پیداوار دی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی پیداوار ہوتی تھی ان کی، توبہ کر دی، اور خوب صدقہ خیرات کرتے تھے۔ یاد رکھیے صدقہ خیرات کرنے سے آمدنی میں خیر و برکت ہوتی ہے، اور ایسی برکت ہوتی ہے کہ آج اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ اپنی آنکھوں سے جو خیرات کرنے والے ہیں وہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جتنی خیرات بڑھاتے جاتے ہیں، جتنا صدقہ بڑھاتے جاتے ہیں نا، اللہ ان کی آمدنی اتنی بڑھا دیتا ہے۔ کئی لوگوں کے واقعات ہیں اس ملک کے اندر، اس شہر کے اندر اور دنیا کے اندر کہ صدقہ خیرات کرنے سے آمدنی بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کی پیداوار کو خوب بڑھا دیا کہ انہوں نے توبہ کی، خوب خیرات کرنی شروع کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسی اللہ نے ان کے باغوں میں پیداوار کی کہ انگور کا ایک خوشہ پیدا ہوتا تھا، اور خوشہ اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کو خچر پہ لادا جاتا تھا۔
یعنی سائز بڑا کر دیا پھلوں کا. اللہ کو قدرت ہے، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. اس کے بعد اس سورت کے آخر میں مشرکین مکہ کی ایک بہت ہی بڑی خطرناک سازش کا ذکر کیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی سازشیں کرتے رہتے تھے. مکے میں ایک شخص تھا کہ وہ نظر لگانے میں بڑا خطرناک، اس کی نظر بڑی زہریلی تھی، اور جب کوئی اس کو پیسے دے کر کہتا کہ اس چیز پہ نظر لگاؤ تو جس چیز پہ وہ نظر لگاتا وہ چیز ختم ہو جاتی تھی. مکان پہ لگاتا مکان ختم، جانور پہ لگاتا جانور ختم، انسان پہ لگاتا انسان ختم. اور یہ کوئی انکار کی اس میں بات نہیں، تعجب کی بات نہیں ہے. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں کہ وہ بڑے مخصوص طریقے سے، مخصوص انداز سے اپنے اندر وہ نظر کے اندر نحوست و خباثت پیدا کر کے جب وہ لگاتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. نظر برحق ہے، اور نظر سے یاد رکھیے نظر لگنے سے آدمی ہلاک بھی ہو سکتا ہے، مر بھی سکتا ہے. بیمار تو ہوتا ہی ہے، مر بھی سکتا ہے. یہ کوئی تعجب کی اور انکار کی بات نہیں ہے. تو ان لوگوں نے اس کو پیسے دے کے، مکے والوں نے، مشرکین مکہ نے، ان کے سرداروں نے راضی کیا کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ. اس نے کہا بہت اچھا، اس کو خوب پیسے دیے. وہ تیار ہو گیا، پوری تیاری کر کے آیا. جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں پر اس نے نظر لگانے کی ایک دفعہ نہیں کئی بار کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت آپ کے حفاظت کرنے والے اور محافظ تھے. اللہ نے ایسی حفاظت کی وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اور آپ کا ذرہ برابر نقصان نہیں ہوا، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی. بہت کوشش کی لیکن وہ ناکام ہو گئے اور بالکل مایوس ہو گئے. تو اللہ نے اس سورہ نون کی آخری جو 2 آیتیں ہیں، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. یہ 2 آیتیں یاد رکھیے گا کہ اس کی تاثیر ہے، خاصیت ہے. کس چیز میں؟ نظر کے اتارنے میں. سورہ فاتحہ بھی ہے، آیت الکرسی بھی ہے، اور چاروں قل بھی ہیں، لیکن اس سورہ نون کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں. کسی کو نظر لگ جائے تو وہ سب پڑھ کے بھی دم کریں، اور اس کی آخری 2 آیتیں بھی پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ نظر دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے، بڑی کوشش کی، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت اور فضل ہے جس کی وجہ سے آپ کی حفاظت ہوئی. اس کے بعد سورہ حاقہ ہے. حاقہ کہتے ہیں قیامت کو. قیامت کے ہولناک واقعات کا ذکر ہے، کافروں کو جو سزا ملے گی وہاں پر، اور مومنوں کو جو نعمتیں ملیں گی ان کا ذکر ہے. اس کے بعد سورہ معارج. معارج، معرج کی جمع ہے. معرج کہتے ہیں چڑھنے کا راستہ، اور معارج اس کی جمع یعنی چڑھنے کے راستے، کہ اللہ نے آسمان میں چڑھنے کے راستے بنائے. اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ فرشتے ان راستوں سے چڑھتے ہیں. اس صورت میں اس کا تذکرہ ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورہ معارج رکھا گیا. مشرک سرداروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا اگر قرآن حق ہے تو ہم پر عذاب بھیج دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھا، انشاءاللہ عذاب آئے گا. اور پھر وہ عذاب مفسرین نے لکھا ہے بدر میں آیا. یہ جتنے سارے سردار چیلنج کر رہے تھے کہ ہم پہ عذاب آئے، ہم پہ عذاب آئے، سب بدر میں ہلاک ہو گئے. تو اس میں بھی قیامت کا ہولناک منظر اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. اس کے بعد سورہ نوح ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بڑے واضح طریقے سے بیان کیا کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دیتے رہے. اور یہ عجیب بات ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر زیادہ تھی، 1000 سال سے زیادہ ہوئی، لیکن پوری قوم کی عمر 1000 سال نہیں تھی. قوم کی عمر کم تھی. ان کے سامنے ایک نسل آئی ختم ہو گئی، دوسری نسل آئی ختم ہو گئی، کئی نسلیں ختم ہو گئیں، اور سب کو آپ دعوت دیتے رہے، کوئی ایمان نہیں لایا. گنتی کے چند گنے چنے لوگ تھے، چند افراد. 950 سال بہت بڑی مدت ہوتی ہے. یہاں پر ہم کسی کو 1 دفعہ سمجھائیں، 2 دفعہ سمجھائیں، 10 دفعہ سمجھائیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں بس اب ہم مایوس. 950 سال تک. اور پھر ان ظالموں نے کیا کیا؟ مارتے تھے، تشدد کرتے تھے، گلا گھونٹتے تھے، مار کر کمبل میں لپیٹ کر، سانس روک کر لپیٹ کر ڈال دیتے اور دور پھینک دیتے دھوپ میں.
اور یہ سمجھتے کہ مر گئے، لیکن پھر وہ اٹھتے اور اٹھ کر پھر ان کو دعوت دینا اور ایمان کی تبلیغ کرنا شروع کر دیتے۔ تو اللہ نے ان کا ذکر فرمایا کہ وہ بار بار، انہوں نے کہا کہ میں ان کو بار بار دعوت دیتا ہوں، اکیلے میں بھی دیتا ہوں، تنہائی میں بھی دیتا ہوں، سب کے سامنے بھی دیتا ہوں، اور میں ان کو سمجھاتا ہوں، لیکن یہ لوگ اپنی بات پر، ضد پر اڑے رہتے ہیں، ایمان نہیں لاتے۔ تو آخر انہوں نے پھر اس کے بعد بد دعا کی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ بس اب بہت ہو گیا، میں نے بہت کوشش کر لی، اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، میں مایوس ہو چکا ہوں، اور اگر یہ زندہ رہیں تو یہ کیا کریں گے؟ اور لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی کافر ہوگی اور مشرک ہوگی اور ایمان والوں کی دشمن ہوگی، اس سے ایمان والوں کا نقصان ہوگا، اس لیے آپ ان سب کو، کافروں کو ختم کر دیں۔ اللہ نے وہ دعا قبول فرمائی، اور پھر وہ واقعہ کہ انہوں نے کشتی بنائی، اور کشتی میں پھر پانی وہاں سے اوپر سے برسا، نیچے سے نکلا، اور کشتی میں بیٹھ کر ایمان والوں کو لے کر وہ چلے گئے، اور اس وقت دنیا میں جتنے کافر تھے سب کے سب ختم ہو گئے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا سے۔ باقی انشاءاللہ کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک۔ یا اللہ ہم سب کے کل گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں سے درگزر فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے دنیا سے چلے گئے ان کی کامل مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، عزیزوں میں، ہمارے ایک عزیز ہم ذوالفقار الیاس صاحب کے بھائی کا بھی انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی بھی کامل مغفرت فرما دیجیے، تمام مرحومین کی کامل مغفرت فرما دیجیے، پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جتنے بیمار ہیں ہمارے بڑوں میں، چھوٹوں میں، والدین میں، عورتوں میں، بچوں میں، یا اللہ بزرگوں میں، تمام بیماروں کو اپنے فضل سے شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے والدین کا سایہ صحت کے ساتھ ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما، ان کی عمر میں افزونی ترقی، خیر و برکت نصیب فرما۔ یا اللہ غزہ کے اندر جتنے بھی بیمار ہیں، زخمی ہیں، میرے پیارے اللہ اپنے فضل سے ان کے علاج کا بندوبست فرما، اور ان کو علاج ہے یا اللہ غیب سے ان کا علاج فرما دے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، ان کی ساری تکلیفوں پریشانیوں کو دور فرما، ان کی ساری ضروریات اور حاجات کو پورا فرما، غیبی مدد فرما، غیبی نصرت فرما، غیبی حفاظت کے بندوبست فرما، جو نقصانات ہو گئے اس کی تلافی فرما، اور ان کی مدد فرما کر، نصرت فرما کر فتح مبین عطا فرما، غلبہ نصیب فرما، القدس کو آزادی نصیب فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ اپنی قہاریت اور جباریت سے اور اپنی غیبی طاقت سے ان اسرائیل، اس کی فوج، اس کا اسلحہ اور اس کے مددگاروں کو نیست و نابود فرما دیجئے، تباہ و برباد فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کے اسلحے کو انہی کی تباہی کا ذریعہ بنا دے، اور ذلت اور خواری جلد ساری دنیا کو ان کی دکھا دے، اور یا اللہ ان کی تباہی کے لیے غیب سے صورتیں پیدا فرما دے، جلد ان کا برا انجام ساری دنیا دیکھ لے اور عبرت حاصل کر لے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما، سب کی تکلیفوں اور مشکلات کو آسان فرما، سب کی جائز مرادوں اور حاجات کو پورا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔